السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ وقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام درس حشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس درس میں، اس پروگرام میں ہم کتاب حشت بہشت میں سے خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو کہ مختلف کتابوں کی یہ مجموعہ ہے، اس میں جو پہلی کتاب ہے انیس الارواح، جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کتاب یعنی انیس الارواح سے سلسلہ وار ہم استفادہ کر رہے تھے۔ اور مجلس یازدہم یعنی 11ویں مجلس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عنوان سے ہم نے استفادہ کیا، جس میں کسی بھی جانور کو تکلیف پہنچانے کے کیا نقصانات ہیں اور ان کو جانوروں کو تکلیف دینے کی کیا وعیدیں ہیں، اس حوالے سے حضرت نے گفتگو فرمائی تھی اور ہم نے اسے استفادہ کیا اس حصے سے۔ اب دوسرے عنوان کا حضرت آغاز فرماتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آن گا سخن در نماز افتادے بود، کہ پھر نماز سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا۔ بر لفظ مبارک راند کے در این راہ مردان باشن، تو آن زمان کے در رکوع و سجود بودن، تا بعد تسبیح لبیک عبدی نشوند تسبیح دیگر نہ گویند۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضرت نے نماز سے متعلق گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اس سے پہلے کہ حضرت نے کیا اپنے ارشادات سے سرفراز فرمایا ہے، مسترف آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ نماز ارکان اسلام میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے، اور دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور وہ بھی وقت پر فرض کی گئی، جیسے کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ہم نے نماز کو مقررہ اوقات میں فرض فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے 2 باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ نماز فرض بھی ہے اور نماز اپنے وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، اور ترک کرنے پر بڑی سخت قسم کی وعیدیں بھی بیان فرمائی گئی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فضیلتوں کے حوالے سے 2 حدیثیں ہم یہاں پر عرض کر دیتے ہیں، تاکہ ویسے تو ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز کی فضیلت اور برکتیں کیا ہیں، لیکن بطور برکت کے یہاں 2 حدیثیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے متعلق ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی نماز کے ذریعے ہی آدمی کو عروج نصیب ہوتا ہے، بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، اس کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بغیر اس کے کوئی اگر عروج چاہتا ہے، بغیر نماز پڑھے اگر کوئی بلندی چاہتا ہے اور بغیر نماز پڑھے
تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی قربتوں سے سرفراز ہو جاؤں گا یا ہو چکا ہوں، تو اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ وہ یقیناً شیطان کی طرف سے گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں کے لیے معراج قرار دیا ہے، اور معراج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کو، اللہ کے حضور قربتوں کو، نزدیکیوں کو۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمانا کہ جو کچھ بھی ترقیاں، بلندیاں، رفعتیں اور اللہ کے حضور قربتیں ہیں، وہ سب کی سب نماز سے حاصل ہو سکتی ہیں، سب کے سب نماز کے ذریعے حاصل ہوں گی، کیونکہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ اس کے جیسی جامع عبادت کوئی اور عبادت میں وہ کمال نظر نہیں آتا۔ سب تو اللہ کی عبادتیں ہیں، لیکن نماز میں ایسی جامعیت اللہ نے رکھی ہے کہ یقیناً اس سے بندے کو اللہ کے حضور قربتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے ارکان کو دیکھتے چلے جائیں کہ آدمی رکوع پہلے قیام کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کے ہی کلام پڑھتے ہوئے گویا اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ ہم جو ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پروردگار عالم اس سورے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے میرے اور میرے بندوں کے درمیان، میرے بندے کے درمیان جو کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس کے اور میرے درمیان اس سورے کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی ہم جو پڑھتے ہیں وہ بندوں کی طرف سے پڑھنے والا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ آدھا حصہ اور ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف سے قبول کرتے ہوئے اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ یقیناً پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے یقیناً وہ شے ہوگی جس کا وہ سوال کرے گا، جس کو وہ مانگتا ہے، مانگے گا، وہ ضرور اس کو دیا جائے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ تعالی، اللہ کیا فرماتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ہم تعریف بیان کیے، وہاں سے رب کی طرف سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف، میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ میرا رب، اے رب تو روز جزا کا مالک ہے، تو قال مجدنی عبدی، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور وقال مرہ، اور کبھی کہتا ہے فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے یہ کہہ کر کہ میں ہی روز جزا کا مالک ہوں، اس نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد فرما دیے ہیں۔ اس کا پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھلا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، اب یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے کہ وہ عبادت میری کرتا ہے، میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی اس میں کسی دوسرے کا کوئی مداخلت، دوسرے کے کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ بس میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس کے کہنے کو ہم نے سنا اور وہ اس عبادت کرتا ہے، میں عبادت کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے طلب کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ نعمتیں ہیں جس کو وہ مانگتا ہے۔
फिर आगे बंदा कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब इसके जवाब में फरमाता है कि वहादा बैन अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है, वली अब्दी मा सअल, और बंदे मेरा बंदा जो नेमत तलब करता है यकीनन उसको अता किया जाएगा। इस हदीस पाक से सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि क़याम में बंदा अल्लाह के हुज़ूर खड़े होकर गोया उसी का कलाम पढ़ते हुए उससे हम कलाम होने की सादतें और बरकतें हासिल करता है। और जरा अंदाजा करें वो इबादत जिसकी इब्तिदा ही रब से हम कलाम होने की सादतें देती हो, रब से हम कलाम होने की नेमत अता करती हो, रब से हम कलाम होने की बरकतें अता करती हो, उसी के कलाम से हम कलाम होने की, उसी के कलाम के जरिए उसी से हम कलाम होने की सादतें और बरकतें हासिल होती हैं। ये वो इबादत है जिसका आगाज ही में बंदा अपने परवरदिगार से गोया हम कलाम होता है। फिर उसके बाद इस नेमत पर वो झुक कर अल्लाह के हुज़ूर रुकू करते हुए अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को झुका देता है। और फिर जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, जानते हो क्या होता है, जैसे कि हबीब पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है। क़याम में ही वो अल्लाह के कलाम के जरिए अल्लाह से हम कलामी की सादतें हासिल करता है, और उस पर फिर रुकू कर कर झुक कर और अल्लाह के करीब तो अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमा देता है। फिर उस रुकू में फिर अपने रब की तस्बीह बयान करता है, फिर सजदे में जाता है, तो तब तो इरशाद फरमाया गया कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उसी मंजिल में यानी हालत सजदा में होता है। हालत सजदे में अल्लाह के इतने करीब हो जाता है कि बुजुर्गों ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि वो ऐसी हालत में होता है, इतने करीब हो जाता है जितना कि दो राजदार लोग आपस में सरगोशी करते हैं, यानी राज की बातें एक दूसरे से बयान करते हैं और उनकी बातें खुद वो सुनते हैं, कोई और तीसरा उनके दरमियान में नहीं होता और ना ही उनकी गुफ्तगू को सुनता है। बिल्कुल राजदाराना गुफ्तगू जो होती है, इतनी कुर्बत हालत सजदा में बंदे को हासिल हो जाती है। तो आप अंदाजा करें क़याम में वो अल्लाह के कलामी के जरिए अल्लाह से हम कलामी की सादतें बरकतें हासिल करता है। फिर रुकू में जाता है तो फिर अल्लाह के लिए झुकता है तो अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है, तो फिर उसकी बुलंदियां और कुर्बतों का आलम ये हो जाता है कि हालत सजदे में होकर तो वो अल्लाह के इतने करीब हो जाता है कि उसे सरगोशी करता है। नमाज इतनी जामे इबादत है, इसीलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज को मोमिनों के लिए मेराज वाली इबादत करार दिया है। और दूसरी हदीस पाक जो कि वईद से मुतालिक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिल्लर है, दीन का सुतून है। हम अपने घरों में देखते हैं ना कि छत बगैर पिल्लर के, बगैर किसी सहारे, बगैर सुतून के नहीं खड़ा हो सकता। अगर छत खड़ा रहना चाहिए तो फिर उसके लिए सुतून या पिल्लर की जरूरत पड़ती है, और आका ने नमाज को दीन का सुतून करार दिया है। और फिर इतना ही नहीं, आगे वजाहत भी बयान फरमाते हैं कि मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया है। और वमन तरकहा, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया, फक़द हदमद्दीन, वो ऐसा है कि उसने दीन को गिरा दिया है, दीन की इमारत को गिरा दिया है। यानी अब दीन से उसका कोई ताल्लुक, कोई इलाका बाकी नहीं रहा। अगर नमाज को वो बाकी रखता है तो उसका दीन बाकी है, नमाज को छोड़ देता है तो उसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। और जब उसका दीन से कोई वास्ता नहीं होता तो फिर उसके अल्लाह से कुर्बतें और नजदीकियों का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अगर कोई ख्याल करता है कि हम तो बुलंद मर्तबे पर आ चुके हैं, हमारा बड़ा मर्तबा है, हम हर हालत में अल्लाह के जिक्र में होते हैं, देखिए जिक्र करना अच्छी बात है, बल्कि हुक्म है कि अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। बड़ी बरकत वाली बात है। हमेशा आदमी की जुबान अल्लाह के जिक्र में तर होनी चाहिए, और अगर वो उसका दिल भी जारी हो चुका है और हर आन
قلب سے اس کے کلمہ طیبہ کا یا ذکر اللہ کی کسی نام کا ذکر جاری ہے، تب تو اس کی بزرگی اور بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن باوجود اس کے، کیونکہ نماز کے ارکان کا ادا کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، تو لہذا ہم جو بھی ذکر کریں وہ ہماری پسند کی چیز، ہماری اختیار کیا ہوا طریقہ ہوگا، اور نماز کا پڑھنا یہ حضور کا اختیار کیا ہوا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت یقیناً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پسند فرماتا ہے۔ نماز کی اس سے بڑی سعادت اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ تو لہذا آدمی صبح و شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اگر اس کا قلب بھی جاری ہو چکا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو حضور نے فرما دیا فقد ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا ہے۔ اب اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب دین سے تعلق نہیں تو پھر نہ اس کا وہ ذکر کام آئے گا، نہ اس کا وہ ورد کام آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ پھر ذکر اور ورد کا سلسلہ جاری رکھیں تو پھر یقیناً اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قربتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بنیادی چند باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں۔ فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث ہم نے سنا دی کہ پڑھیں گے تو بلندیاں حاصل ہوں گی، بغیر اس کے کوئی کسی قسم کی روحانی ترقی بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور وعید کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہم نے عرض کر دی کہ اگر ترک کریں گے تو پھر ہم کتنی ہی چاہے اپنے آپ کو تسلی دے لیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق ہی باقی نہیں رہے گا۔ دین سے تعلق باقی رہنا چاہیے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ طریقت کی جو پریکٹس کرنا چاہتے ہو کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ضرور فائدہ پہنچائیں گی اور یقیناً اللہ اپنی قربتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ حضرت یہاں کس قسم کی نماز اور کون سے نمازیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اس حوالے سے ایک بات واضح طور پر عرض کرتا چلوں کہ ابھی ہم نے سنا، مسلم شریف کی روایت ہم نے سنی کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے کلام کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کر فرماتا ہے اور اس پر جواب سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سنا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یقیناً یہ حق ہے۔ لیکن ہم اپنا پڑھا تو سنتے ہیں، رب کا پڑھا ہوا ہم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سماعتیں محدود ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو منا لیتا ہے، تو جیسے کہ ایک اور صحیح روایت ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اب کان تو اس کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے، یعنی سماعت کی طاقت میری طرف سے ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ وہ سن لیتا ہے جو عام بندے نہیں سن سکتے، جو اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی سنتا ہے۔ روایت طویل ہے، ہم یہاں بس ایک ہی حصے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ وہ رہتا عام بندوں کی طرح ہے، اس کے جسم کی بناوٹ عام بندوں کی طرح ہوتی ہے، اس کے کان کے نقش و نگار بھی عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اس میں سننے کی طاقت اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ عام بندوں کے برابر نہیں سنتا، بلکہ وہ سن لیتا ہے جو ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ کیا سنتا ہے اور وہ سننے والوں کی شان کیا ہے، وہی حضرت بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بر لفظ مبارک راند، کہ حضرت نے ایک لفظ مبارک یعنی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ در ای راہ مردان باشند، کہ اس راہ میں، اس راستے میں مردان خدا تو وہ ہوں گے تا آن زمان کے در رکوع و سجود بودن، کہ جو رکوع اور سجدے میں جب تک ہوتے ہیں تو تا بعد تسبیح لبیک عبد نہ شوند، تسبیح دیگر نہ گویند، کہ اللہ کے بندوں میں وہ مردان خدا یعنی محبوبان خدا وہ ہوتے ہیں کہ جب رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جب تک کہ لبیک عبدی، اللہ کی طرف سے یہ جواب کہ میرے بندے میں تیری تسبیح کو سننے کے لیے موجود ہوں، میں تیری تسبیح سنتا ہوں،
میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، جب تک کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ کلام، یہ جواب نہیں سن لیتے۔ تسبیح دیگر نہ گویند، دوسری مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ یہ محبوبان خدا کی شان ہے، وہ جب پڑھتے ہیں تو اسی شان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا کہ عام بندہ بھی جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو رب حمدنی عبدی کے جواب سے سرفراز کرتا ہے، لیکن عام بندہ ہوتا ہے تو وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن جب وہ اللہ کی نوافل کی کثرت، عبادتوں کی کثرت سے جب مقام قربت میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی سماعت میں اللہ برکت عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ سنتا بھی ہے، اور پھر اس کے ناز کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ لبیک عبدی کی صدا نہیں سن لیتا وہ دوسری مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتا، یعنی ہر تسبیح پر وہ اپنے رب کی طرف سے جواب پاتا ہے۔ وہی محبوب خدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ در سلوک کے اولیاء نوشتے دیدے ہم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سلوک کے اولیاء کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وقتی خواجہ جنید بغدادی و خواجہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ برائے تجدید وضو کردن بیرون آمدن، کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ ابو بکر شبلی صدیقی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ تازہ وضو کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ ہمیں کے نزدیک دجلہ رسیدن خواستن کے وضو کنن، ہم چنان ہیزم فروشی پشتوار ہیزم برسر کر دے گزشت۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں بزرگ وضو کرنے کے لیے باہر تشریف لائے تو دجلہ کے جب وہ قریب پہنچے اور وہ وضو کرنا ہی چاہتے تھے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ ہیزم فروش یعنی لکڑیاں بیچنے والا پشتوار ہیزم برسر کر دے گزشت، اپنی سر پر اور اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ چون دید کے ایشان تجدید وضو می کنند ونیز پشتوار ہیزم برسر کر دے اثر فروت آورت و مشغول وضو شد۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ وضو بناتے تجدید وضو کر رہے ہیں تو اس نے بھی کیا کیا، اپنے سر سے لکڑیوں کا وہ گٹھا اتارا اور وضو کرنے میں مشغول ہو گیا۔ الغرض آن ہر دو بزرگوار، جب وہ دونوں بزرگوں نے بشناختن کے این مرد بزرگ کسی است، کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی مرد خدا معلوم ہوتے ہیں، یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ہم اورا پیش فرشتاندن، تو وہ انہوں نے چاہا کہ وہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہر بار کے در رکوع و سجود می بشد تا دیری در رکوع و سجود می ماند، کہ دونوں بزرگ یعنی خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ ابو بکر شبلی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ حضرت لمبے لمبے رکوع اور سجود کر رہے ہیں، کافی دیر تک رکوع اور سجود کرتے رہے۔ ہمیں کے نماز تمام کردن از دیر ماندن در رکوع و سجود سوال کردن، کہ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، نماز انہوں نے پوری کر دی تو رکوع اور سجود میں دیر کرنے کی وجہ دریافت کرنے کے لیے دونوں بزرگ آگے بڑھے، اور جب سوال کیا تو وہ بزرگ جو لکڑی کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا ہر بار کے تسبیح می گفتم تو آن زمان کے لبیک عبدی نمی شنیدم تسبیح دیگر نمی گفتم۔ وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رکوع اور سجدوں میں دیری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں رکوع اور سجدے میں ہوتا ہوں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں تو جب تک کہ لبیک عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں یہ صدا میں نہیں سن لیتا تو دوسری تسبیح نہیں پڑھتا، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں، اور تو پھر لبیک عبدی جب تک نہیں پڑھتا میں دوسری مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا۔ آمدہ خواجہ چشم پر آپ کرد وہ بگریست، اور پھر غریب نواز فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی وقت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بھی گئی اور وہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ وہ گفت آری اہل سلوک و محبت را تو آن زمان کے حضور مشاہدہ دا نماز نیست، نماز را نماز نمی دانند۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہاں اہل سلوک و محبت کے ہاں کیا ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک کہ نماز میں مشاہدے کی حضوری کی کیفیت نہ حاصل ہو جائے ان کے نزدیک وہ نماز کو نماز مانتے ہی نہیں ہے۔
نماز تو اللہ کے حضور حاضری کی عبادت ہے، نماز تو اللہ کے حضور حاضر ہونے کی والی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مردان خدا ہوتے ہیں، جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو جب تک کہ نماز میں مشاہدہ اپنے پروردگار کے جلووں کا نہیں کر لیتے، جب تک کہ حضوری کی کیفیت حاصل نہیں کر لیتے، تب تک وہ نماز کو نماز ہی نہیں مانتے، اور جب وہ حاصل ہوتی تو اسی کو نماز کہتے ہیں۔ آنگا فرمود کے در مجلس خواجہ ابو یوسف چشتی ایند و مصرا شنید بودم و آنی نست، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں یہ دو مصرے میں نے سنے تھے کہ ہر بار کے در نماز مشغول شوم چون دوست حضور نیست آن نیست نماز۔ فرماتے ہیں کہ ہر بار کے در نماز مشغول شوم، کہ جب بھی میں نماز میں مشغول ہوا ہوں، کہ چون دوست حضور نیست آن نیست نماز، کہ دوست کی حضوری یعنی بارگاہ الہی میں حضوری نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ یہ شعر خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا، اس کو بیان فرمایا۔ آنگا فرمود خواجہ ابو یوسف چشتی قدس اللہ سرہ العزیز رسم بودے آن زمان کی تکبیر گفتی وہ دویست بار گفتی تو آن زمان کی اطمینان خاطی نشودی در نماز شروع نہ کر دی۔ محترم ناظرین کرام، بہرحال حضرت آگے بڑا تفصیل سے اور بھی وضاحتیں بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے ایپیسوڈ میں ہم یعنی یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 میں مجلس یازدہم یعنی 11ویں مجلس کے تیسرے پارٹ میں ہم آگے کی حضرت کے ارشادات کو بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اور یہاں پر یہ عرض کرتے چلیں کہ یقیناً یہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ جب تک کہ جیسے کہ خواجہ جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ بزرگ کو دیکھا جنہوں نے کہا کہ جب تک کہ میں رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اور ایک مرتبہ کہنے کے بعد لبیک عبدی کی صدا نہیں سنتا، دوسری مرتبہ تسبیح نہیں کہتا۔ اور جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سلوک و محبت، اہل محبت کی نماز ہی ہے کہ وہ نماز میں اپنے رب کا مشاہدہ، جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں، حضوری کی کیفیت پاتے ہیں، تو وہی اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ ان اعلیٰ مرتبہ رکھنے والوں کی نمازوں کی شان ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک بات واضح طور پر عرض کر دیں کہ بعض لوگ ان باتوں کو اپنے لیے ہیلا اور بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں اور باتیں سناتے ہیں کہ ہمارے لیے قیام، رکوع اور سجود والی نماز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہمیشہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم اس کی عبادت ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ ہماری ذکر کا جواب دیتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں جو اس کیفیت کا حامل ہے تو یقیناً اہل اللہ کو اللہ وہ درجہ عطا فرماتا ہے، تو وہ ان مقامات پر فائز ہوتے ہیں اور اس شان سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر اس مقام پر نہ ہو تو پھر وہ یہ جان لے کہ اس کے ان دعووں سے یقیناً لوگ تو کچھ اس کے دام میں، اس کے فریب میں آ جائیں گے، لیکن اندازہ کریں وہ کہ وہ کتنی مرتبہ جھوٹ کہنے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک تو وہ اس کی کیفیت ہے نہیں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، دوسرا وہ اپنے رب پر الزام رکھ رہا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں تو میرے رب کی طرف سے مجھ کو جواب آتا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا ہے۔ اور پھر نماز جیسی جامع عبادت سے خود کو محروم کرنا یعنی اپنے آپ کو دین سے باہر کر دینا، دین کی عمارت کو ڈھا دینا ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کی اگر کوئی حماقت والی گفتگو کرتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کی فریب میں آ جائیں گے، کچھ لوگ تو اس کی تعریف کر لیں گے، لیکن اللہ کے حضور وہ کئی قسم کی گناہوں کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ایسی باتوں سے آلودہ کرنے کے بجائے اپنی حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اہل اللہ کے لیے یقیناً اللہ نے وہ درجے رکھے ہیں، وہ اہل اللہ کے ان درجوں کی یقیناً ہم قائل ہیں۔ اللہ جن کو مقامات سے سرفراز فرمائے وہ یقیناً اس کیفیت کو پاتے ہیں، لیکن عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھے اور عبادت کے معاملے میں جیسے رب فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ سورہ فاتحہ پڑھنا میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تو وہ عبادت کو بھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے، لوگوں میں اس کا پروپیگنڈا کر کے اس سے کوئی کسی قسم کی
فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ نماز وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا ایک امر ہے، ایک معاملہ ہے، تو لہذا اسی کو پیش نظر رکھیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں پنج جگانہ نمازوں کی پابندی کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ پھر جو برکتیں اور سعادتیں جو نمازوں کی حضرت تیرے محبوب حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمٰن نے بیان فرمائی ہے، مولا تعالیٰ ان نمازوں کی بھی اور ان نمازیوں کی بھی برکتوں سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔